صرف اس کو اپنے پیٹ کے لیے ہے، پاکستان کی فکر نہیں ہے، اس کو اپنے پیٹ کی ہے۔ اس نے 35 سال میں کشمیر کا چرنے بنائے تھے، کوئی کام نہیں کیا کشمیر کا۔ ابھی کیا تکلیف ہے اس کو؟ ابھی خان صاحب نے کل کہا جی مولانا فضل الرحمان بتائیں کون سا حلقہ کھولیں، اس پہ بھی نہیں آ رہا، استعفیٰ مانگ رہے۔ کیوں استعفیٰ مانگ رہے؟ خان صاحب نے کہا تھا 4 حلقے کھولو، اس کے پاس منشور تھا، ان کے پاس منشور ہی کچھ نہیں ہے۔ مولانا صاحب کو تو آنا ہی نہیں چاہیے روڈ پہ۔ مولانا صاحب اگر وہ تو اپنی وزارت کے لیے، کیونکہ ان کو وزارت کو ہی نہیں ملی ہے، عوام کے لیے تو وہ نہیں آ رہے، وہ اپنے لیے آ رہے۔ ٹھیک ہے، یہ نواز شریف ہو گیا، زرداری ہو گیا، یہ مولانا ڈیزل کو آگے کر دیا ہے کہ بھائی آپ دھرنا دیں، یہ اپنا حکومت ختم کریں تو آپ آئیں تو آپ مجھے وزارت دیں کوئی۔ سر مشکلات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہے، چاہے مولانا ہے، چاہے عمران صاحب ہیں، چاہے نواز شریف ہے، چاہے پیپل پارٹی ہے، لیکن یہ دھرنے ملک میں اچھے نہیں ہیں۔ کسی کے لیے بھی لاک ڈاؤن کرنا ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ان کو تو نہیں پتہ ہے۔ وہ ہم سے ہی پیسہ لیا ہوتا ہے، بعد میں دھرنوں پہ لگاتے ہیں۔ یہ دھرنوں والوں کی روٹیاں کہاں سے آتی ہیں؟ ان کو کھانا پینا کون دے رہا ہے؟ یہ سب ہم لوگوں کے لیے مصیبت ہے۔ جو شہر کے رہنے والے لوگ ہیں، ڈیوٹی پہ میں جا رہا ہوں، 1 گھنٹہ لیٹ ہوں ابھی صرف ان دھرنے کی وجہ سے۔ تو ہم کو ان سب سے نجات چاہیے، ہم کو صحیح صاف ستھرا پاکستان چاہیے، صاف ستھری حکومت چاہیے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو۔ ہمارا کسی پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ ان سب کاموں سے ہم تنگ ہیں۔ جو پارٹی آنے کے لیے جو اپنا کام کرتی ہے، دھرنے لگاتی ہے، روڈ بند کرتے ہیں، جو جلوس نکالتے ہیں، اس سے باقی لوگ شریف لوگ تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو مہربانی کریں، یہ ہم پہ بھی اور غریب لوگوں پہ بھی، سارے پاکستان۔ مولانا صاحب نے بیان دیا کہ میں اسلام آباد بند کروں گا، اور تب تک بند کروں گا جب تک عمران خان کی حکومت نہ گر جائے، اور تب تک میں واپس نہیں جاؤں گا، استعفیٰ لیے بغیر میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں سب سے پہلے مولانا کو اٹھائیں کہ جو روڈیں بند کر رہے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں، اس کے بعد جو کام ہے حکومت پاکستان کو ابھی صحیح کرنے کا ٹائم ہے۔ کوئی صحیح ہو جو صحیح طریقے سے اس کو چلائے اور صحیح کرے۔ باقی ہم نہیں جانتے مولانا چلائے گا یا دوسرا تیسرا، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور میں نے 6 سال سعودی عرب میں گزارے ہیں، وہاں پہ ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کسی نے ٹیکس نہیں مانگا، کسی نے کچھ اور ایسی بات نہیں کی۔ صرف ہمارا پاکستان ہی ہے جو اس کے لیے پیدا ہوا ہے یا بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ سر۔ اللہ حافظ۔ مولانا صاحب اس لیے اس دفعہ کیونکہ اتنا چیخے چلا رہے، کیونکہ مولانا صاحب کو اس دفعہ سیٹ نہیں ملی ہے، اس کو زیادہ تر تکلیف یہ ہے اگر آج بھی عمران خان صاحب ان کو پر کر دے تو نہ ہی آزاد مارچ ہوگا، نہ لانگ مارچ ہوگا، نہ احتجاج ہوگا، نہ کچھ اور ہوگا، نہ کوئی مہنگائی ہوگی۔ یہ تو ہے ہی لوٹا نا، کبھی نون لیگ کے ساتھ ہو جاتا ہے، کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ خان صاحب بھی اس کو کوئی وزارت دے دیتے تو یہ مولانا صاحب محترم ہیں، دیندار لوگ ہیں، لیکن تھوڑے سے ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں، اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کے لیے کنٹینر رکھ دیے گئے ہیں، تو کیا مشکلات ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، پہلے مولانا صاحب نے کہا تھا میں KP کیا جاؤں گا، وہاں سے ہمارا وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا آپ یہاں سے کبھی نہیں جا سکتے ہو، اور یہاں سے ڈر کے بھاگ گیا ادھر سکر میں۔ وہاں پہ کوئی مشکلات بنے تو اب اس دن چاہے گیا پیو پارٹی کے پاس کہ میری ہیلپ کرو۔ وہاں سے بھی مجھے یقین ہے جب یہاں تک پہنچے گا تو جب پیچھے مڑ کے دیکھے گا نا اس کے پاس 500 بندے ہوں گے، پھر یہ سر پہ ہاتھ رکھے گا کہ میں اب کدھر جاؤں۔ دوسری بات یہ اسلام آباد میں ڈی چوک تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی یہ دھرنے سے کامیاب ہونے دیں گے، کیونکہ یہ اسلامی ممالک ہے، یہاں پہ انتشار امنی پھیلاتے ہیں، یہ جو ہے مذہب پہ سیاست کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بات رہے گی وزیر اعظم کے استعفے کی، یہ تو ایک پارٹی ہے نا، ساری مل کے آ گئی ہیں، استعفیٰ خان سے کبھی نہیں لے سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاکستان کی معیشت تھوڑی اچھی ہوگی، بہتر ہوگی، ماشاءاللہ بہتر ہونی جا رہی ہے، اور یہ مولانا صاحب ایسے بندے پاؤں کاٹ رہے ہیں کہ یہ پاکستان گر جائے، یہ پاکستان کو خوشحالی نہیں دیکھ سکتے، ان سے بنا کچھ بھی نہیں ہے تو بنانے بھی نہیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں تو کیا مشکلات ہوں گی آپ کو، اور مولانا صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو یہ دیتے ہیں کہ آپ مولانا صاحب ہیں، ہم اس نسبت آپ کی عزت کرتے ہیں، مہربانی آپ کی، یہ جو مدرسے کے طالب علم ہیں ان کو نہ لا کے خراب کرو، ان کو پڑھنے دو، تعلیم ان کی خراب ہو جائے گی، اور ساتھ جو شہری ہیں نا ہمارے، جو بھی پڑھائی والے ہیں، جو بھی تعلیمی ادارے ہیں، سب خراب ہو جائیں گے، روڈ بند ہو جائے گا، بیمار راستے میں پڑے رہیں گے، ایمبولینس پڑی رہیں گی، اسپتالوں میں بیمار پڑے رہیں گے، کوئی نہیں آ جا سکے گا، تو سارا الزام اس پہ آئے گا۔ یہ مسلمان ہوگا ورنہ اب کیا کہوں اس کو، انسانیت ہو تو یہ کام کبھی نہ کرے، دھرنا دے ادھر بیٹھے، یہ پورا پاکستان اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے اس کو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں یہاں، اسلام آباد لاک ڈاؤن کریں گے اور یہ کنٹینر بھی ہوگا، تو کیا کہنا چاہیے؟ مولانا صاحب کو تو آنا ہی نہیں چاہیے روڈ پہ۔ مولانا صاحب اگر وہ تو اپنی وزارت کے لیے، کیونکہ ان کو وزارت کو ہی نہیں ملی ہے، عوام کے لیے تو وہ نہیں آ رہے، وہ اپنے لیے آ رہے۔ ٹھیک ہے، یہ نواز شریف ہو گیا، زرداری ہو گیا، یہ مولانا ڈیزل کو آگے کر دیا ہے کہ بھائی آپ دھرنا دیں، یہ اپنا حکومت ختم کریں تو آپ آئیں تو آپ مجھے وزارت دیں کوئی۔
تو ہمیں حکومت کے ساتھ ٹھیک ہے، تو یہاں کنٹینر لگ چکے ہیں، تو کیا مشکلات ہیں آپ کو؟ مشکلات ابھی کنٹینر تو نہیں لگے، میرے خیال سے 27 تاریخ کو لگیں گے کنٹینر. تو رکھ دیے مشکلات- گئے ہیں؟ جی ہاں رکھ دیے ہیں، لیکن روڈ نہیں بلاک ہوئے مقصد ابھی تک. تو مشکلات تو پیدا ہوں گی. جہاں پہ آدھے گھنٹے کا سفر ہے وہاں پہ 2 گھنٹے کا سفر ہوگا. عوام کے لیے تو مشکلات ہے، لیکن عوام کے مشکلات حکومت کو جو ہے نا تو ان کو بھی تھوڑا کرنا چاہیے. مہنگائی کی وجہ سے ہی ہے تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو مولانا صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ انہیں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ مولانا صاحب کو تو وہ تو اپنے لیے آ رہے ہیں، مقصد ان کو وزارت وغیرہ کوئی نہیں ملی نا اس حکومت میں. اگر عمران خان ان کو کوئی وزارت دے دیتا نا تو یہ بہت خوش ہوتا ہے. یہ تو ہے ہی لوٹا نا، کبھی نون لیگ کے ساتھ ہو جاتا ہے، کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو اگر یہ خان صاحب بھی اس کو کوئی وزارت دے دیتے تو یہ ہوتا ہی نہیں. تو ان کو میرا یہی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، تو 4-5 سال تھوڑا اور صبر کریں، تو آگے کیا پتہ آپ کو وزارت مل جائے تو آپ ان کے ساتھ. شکریہ. مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے، کنٹینر رکھ دیے گئے ہیں، تو کیا مشکلات ہیں آپ کو اور کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیارے بھائی، میں یہ کہنا چاہوں گا جو مولانا صاحب آ رہے ہیں ادھر دھرنے کے لیے، وہ پہلے آتے جب ان کو عمران خان کیا کچھ کہتا رہا. ابھی تو ان کو بڑے ادب سے پکارتے رہے ہیں، تو ابھی جو ہے نا وہ اس وجہ سے یہ معاملات کر رہے ہیں. مجھے تو یہ بھارت کی ایک کڑی نظر آ رہی ہے، کیونکہ حب الوطنی کا مولانا صاحب یہ مظاہرہ نہیں کر رہے. اس ٹائم ہمارا ملک جس دورائے پہ کھڑا ہوا ہے، کشمیر کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، تو یہ موقع نہیں تھا مولانا صاحب کو یہ معاملات کرنے کا. مجھے بڑا افسوس ہے یہ. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی انہوں نے حب الوطنی کا مظاہرہ نہیں کر رہے. وہ اگر انہوں نے دھرنا دینا ہی تھا تو پہلے دے دیتے، یا کشمیر کا یہ مسئلہ تھا ابھی اسی پہ پوری دنیا جو ہے غور و فکر میں تھی. تو اس ٹائم جو ہے یہ چیز میرے حساب میں میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ محترم ہے، مولانا صاحب محترم ہیں، دیندار لوگ ہیں، لیکن تھوڑے سے ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے تھے اس ٹائم. ٹھیک ہے، تو آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں، تو ادھر کنٹینر لگ جائیں گے کل پرسوں، تو ابھی رکھ دیے گئے ہیں، تو کیا مشکلات ہوں گی اور آپ کیا کہنا چاہیں گے مولانا صاحب کو؟ سر مشکلات تو میں تو یہ بھی کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو بھی یہ بات کہوں گا کہ ہم غریب لوگ ہیں، روز دیہڑی دار لوگ ہیں. ہمارے یقین کریں کہ اس ٹائم ایک ڈرائیور ہوتے نہیں ہے تو بقایا کسر کوئی نہیں ہے. وہ بھی شاید جا کے گھر میں رضائی کے اندر چادر کے اندر منہ کر کے روتے ہی ہوں. یہ حالات ہیں ان کے. تو اوپر سے یہ دھرنے کا یہ معاملات ہے، تو پھر تو یقین کریں کہ ہمارے لیے ایک مر جانے کا مقام ہے. ہم غریب عوام ہیں، ہم روز کا جو کماتے ہیں اسی سے ہمارا سلسلہ چلتا ہے. 2 دن اگر نہ چلے تو ان لوگوں کا چولہا ہی نہیں چلتا. اور اس میں خود شامل ہوں کہ یقین کریں کہ کچن بھی ہمارا اس میں اگر میں کہوں نا، میں باخدا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کام میں ہمارا بھی کچن بھی نہیں چلتا. تو اوپر سے یہ دھرنے، اوپر سے پہلے مہنگائی، اوپر سے یہ دھرنے، تو یہ تو غریب کا جو ہے نا سراسر خسارہ ہی ہو رہا ہے. غریب کو یہی کہہ رہے ہیں یا تو اس ملک کو چھوڑ جاؤ یا دنیا چھوڑ جاؤ. ٹھیک ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر مولانا فضل الرحمان سے میں یہی کہوں گا کہ آپ تو یار دیندار ہیں. چلیں، اس کو تو لوگ عمران خان کو کہتے ہیں کہ وہ یہودی ہے، یہودی لابیوں میں سے ہے، یا آرمی کا چیلا ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے. لیکن مولانا صاحب، آپ تو مولانا صاحب ہیں نا. مولانا صاحب والا کوئی رول ادا کریں، کوئی ہمارے ملک کو بھی چلیں پیچھے آپ چھوڑ دیں. آپ تو ہمارے مذہب کے لیڈر ہیں، آپ تو مذہبی جو ہے معاملات کرنے والے ہیں. تو اگر آپ یہ کام کریں گے تو ہمارا تو ملک تو علاوہ ہمارے مسلمان پوری دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں. تو اسلام کی ترجمانی کس نے کی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے عمران خان کو یہودی بولا کہ عمران خان نے اسلام کی ترجمانی کس نے کی؟ آپ نے بولا کہ عمران خان اگر یہودی ہیں، اقوام متحدہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اور اسلام پہ بات کس نے کی، مولانا صاحب نے یا عمران خان نے؟ سر عمران خان نے کی ہے. میں تو اس چیز کو مانتا ہوں. میں تو اگر بذات میرا اپنا دل کی وہ جو میں نے بات کی ہے، وہ پہلے میں نے ان عوام کی جو مطلب نون کے ہیں، پیپل پارٹی کے عوام ہیں یا دوسرے ہیں، وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ یہودی لابی میں سے ہے یا آرمی کا وہ چیلا ہے یا آرمی کے انڈر سے وہ چل رہا ہے سلسلہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بذات میں اپنے دل سے یہ کہتا ہوں کہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا عمران خان نے باہر ملک میں یا ادھر بیٹھ کے، تو میں کہتا ہوں یہ تو ایک کسی مولانا نے بھی نہیں کی ہے.
یہ تو اس چیز پہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن میں جنہیں جو پہلے بات کی ہے وہ ان عوام کی بات آپ کو آگے کنوے کی ہے۔ وعلیکم السلام۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں، اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کے لیے کنٹینر لگ چکے ہیں، تو کیا مشکلات ہیں آپ کو اور کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارا تو سارے جتنا بھی آپ کو نظر لوگ آ رہی ہے سارے کاروباری لوگ ہیں، جن کے کاروبار پر اثر پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے کل سے دیکھ رہے یہ سارے راستوں میں کنٹینر پڑا ہوئے ہیں۔ ابھی شاید ہم نے اتنا سنا ہے شام سے کنٹینر لگ جائے گا، کیونکہ جب مولانا صاحب کے لوگ آئیں گے تو یہ سارے لوگ ادھر رش پڑ جائے گا اور روڈیں بند ہو جائیں گی، کنٹینر لگ جائے گا تو لوگوں کے کاروبار میں خرابی ہو جائے گی، لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کشمیر کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اسلام کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اور ویسے یہ بولتے ہیں ہم آزادی مارچ کر رہے ہیں، یہ تو اس کو پہلے کبھی آزادی مارچ کی پڑھی نہیں ہے، اچانک اس کو آزادی مارچ کی پڑھی ہے، یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ مولانا صاحب اس لیے اس دفعہ کیونکہ اتنا چیخے چلا رہے کیونکہ مولانا صاحب کو اس دفعہ سیٹ نہیں ملی ہے، اس کو زیادہ تر تکلیف یہی ہے، اگر آج بھی عمران خان صاحب ان کو آ پر کر دے تو نہ یہ آزاد مارچ ہوگا، نہ لانگ مارچ ہوگا، نہ احتجاج ہوگا، نہ کچھ اور ہوگا، نہ کوئی مہنگائی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا کہ میں اسلام آباد تب تک بند رکھوں گا جب تک عمران خان استعفیٰ نہیں دے دیتے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتے، کیونکہ یہ نواز شریف جو تھا، یہ نواز شریف تو ذہن میں وہ بات مولانا خادم رضوی صاحب، یہ اس کی وجہ سے بھی اس نے استعفیٰ نہیں دیا۔ عمران خان صاحب تو 126 دن دھرنا دے کے پھر بھی نواز شریف صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب اتنے لوگوں نے پیار سے اس کوٹ دیا، اور یہ مولانا فضل الرحمان کے 5-6-4 دن میں یہ استعفیٰ دے دے گا، یہ بات ماننے والے تو نہیں، یہ سارے لوگوں سے پتہ کر لو۔